خواتین میں سے سب سے پہلے جس کو محروم کیا جاتا ہے وہ بیٹی کو اس کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بیٹی کو جب رخصت کر دیا جاتا ہے تو رخصت کرنے کے ساتھ اسے کچھ جہیز دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیٹی کو جہیز دے دیا ہے شاید جہیز دینے کے ساتھ یہ بیٹی کا حق تھا وراثت میں سے وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، یعنی اس حساب سے اس کو سامان دیا جاتا ہے، جہیز دیا جاتا ہے کہ بس ہم نے اپنے حصے میں سے جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ اسے نکال کے دے دیا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کا وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر وہ مطالبہ کر لے، وہ بہن کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، والد صاحب کے انتقال کے بعد یا والدہ کے انتقال کے بعد بیٹی یا بہن وہ حصہ مانگ لے تو اسے مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اولاً اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کی شریک بنے گی، کہ تو اپنے بھائیوں کے مقابل کھڑی ہو کے حصہ لے گی تم، اور پھر بابیاں اسے تانا دیتی ہیں کہ اگر آج تو اپنا حصہ مانگ رہی ہے تو کل کس حق سے اپنے بھائی کے گھر میں آئے گی۔ اسی طرح سے مختلف اسے باتیں کی جاتی ہیں کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تو اپنی بھائیوں کے مقابل کھڑی ہو گئی ہے، اگر حصہ مانگتی ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ آج کے بعد تیرے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں، تیرے ساتھ ہمارا مرنا جینا ختم ہے، آج کے بعد تو ہمارا منہ بھی نہیں دیکھ پائے گی، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اسے اس کے شرعی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو اپنی طرف سے ہم نے بلائی اور خیرخواہی کا پہلو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اسے جہیز بھی دینا ہے، جہیز کے بعد اگر بھائی کی شادی ہے تو اسے سوٹ بھی لے کے دینا ہے، وہ جب اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو ساتھ میں کچھ پیسے بھی دینے ہیں، سوٹ بھی بنا کے دینا ہے۔ اسی طرح سے بیٹی گھر میں جائے گی تو وہ 500,000 دے کے بھی اسی طرح سے گھر میں آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ثواب کے کام ہیں اور ان کو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ آپ جتنے ثواب کے اچھے کام کر لیں اپنی طرف سے، چاہے وہ شریعت میں اچھے ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ رسومات کی حد تک ہیں، لیکن جب تک بیٹی کا بہن کا شرعی حق اور وراثت میں سے اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تو ان اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اپنی بیٹی کا بہن کا حق رکھنے کے بعد مختلف بلائی کی صورتیں اختیار کر کے اس کے ساتھ بلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اولاً یہ ہے کہ جو فرض اور لازم چیز ہے پہلے اس کا اہتمام کرے، وہ کیا ہے کہ وراثت میں سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کا حصہ رکھا ہے اس تک حصہ پہنچائے اور منتقل کرے۔ ایسے نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ تلخ رویے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ کیا جاتا ہے کہ بہنوں کو عدالت میں لے جا کے زبردستی ان سے سائن کروا لیے جاتے ہیں کہ تم ہمارے حق میں سائن کر دو کہ ہمارے ماں باپ کی ساری وراثت ہم بھائیوں کے لیے ہے، ہم بہنیں اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گی۔ اس طرح سے مختلف طریقے ہیں ہمارے جہاں پہ اور دنیا میں جو پائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں اس واسطے اگر کوئی شخص محروم کرتا ہے اپنی بیٹی کو وراثت میں سے کہ میں نے اسے جہیز دے دیا لہذا اب اس کا حق نہیں ہے وراثت میں سے، اگر یہ بات ہے تو جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے ولی نہیں بناتے ہیں؟ اس کی شادی پہ کچھ خرچہ نہیں آتا، اسے زیور نہیں ڈالا جاتا اس کی بیگم کو؟ تو یہ سارے کے سارے اخراجات جتنے بیٹی کی شادی پہ آتے ہیں اتنے بیٹے کی شادی پہ بھی آتے ہیں۔ تو اگر محروم کرنا ہے تو جس طرح بیٹی کو محروم کر رہے ہو پھر بیٹوں کو بھی محروم کرو۔ اگر ولی دینے کے بعد اس کی شادی کرنے کے بعد پھر بھی بیٹے کا وراثت میں حق ہے
تو پھر اسی طرح بیٹی کا بھی جہیز دینے کے بعد وراثت میں حق باقی ہے۔